اسی لیے کہ دین پر ہی اللہ پاک نے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا دار و مدار رکھا ہے۔ جس کی زندگی میں دین ہوگا اللہ پاک اس کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کریں گے، اور جس کی زندگی میں دین نہیں ہوگا اللہ پاک اس کو دنیا اور آخرت میں ناکام اور برباد کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ضابطہ ہے۔ جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے آج بھی اور قیامت تک یہی قانون، یہی ضابطہ اللہ تعالیٰ کا رہے گا۔ جس کی زندگی میں جس درجے کا دین ہوگا اس کے بقدر اللہ اس کو کامیاب کریں گے، اور جس کی زندگی میں جس درجے کی بے دینی ہوگی اسی کے بقدر اللہ پاک اس کو ناکام اور برباد کریں گے۔ اور دین زندگیوں میں آتا ہے، محنت سے آتا ہے۔ بغیر محنت کی زندگی میں دین نہیں آتا، اور محنت کا زمانہ ہر ایک کو اللہ پاک نے جو دیا ہے وہ موت تک کا دیا ہے۔ موت کہاں کب وقت آئے گی کسی کو اس کا علم نہیں ہے، لیکن اس موت کے آنے سے پہلے محنت کر کے اپنی زندگی میں مکمل دین زندہ کرنا ہر آدمی کی ذمہ داری ہے۔ دین کے قسمیں ہیں۔ قسم دین کی یہ ہے کہ عادت کا دین ہے، عادت بنی ہوئی ہے، جس کو جو کرتے دیکھا وہ دین سمجھ کے کر رہا ہے۔ دیکھا دیکھی، جیسے بچے ماں کو جو کرتا دیکھتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ ماں نماز پڑھ رہی ہے تو بچہ بھی نماز پڑھتا ہے، ماں دعا کرتی ہے تو بچہ بھی دعا کرتا ہے، ماں پڑھتی ہے تو وہ بھی تسبیح پڑھتا ہے۔ اس کو جو دیکھا کرتے ہوئے وہ دین سمجھ کے کرنے لگ گیا۔ اس کو کہتے ہیں عادت کا دین، عادت بنی ہوئی ہے، محاورہ ہو گیا۔ وہ دیکھا دیکھی، اس کے بعد دیکھا دیکھی چولہا پھوکی کہتے ہیں۔ بڑی عمر کی عورتیں، آج کے زمانے میں تو سب اسٹو آ گئے، گیس کا بھی الیکٹرک کا بھی، بٹن ڈالو یا نوب اوپن کرو چولہا سلگتا ہے۔ اس زمانے میں وہ تو چولہا سلگانے کے لیے لکڑیاں لاتے ہیں، کہیں سے آگ لاتے ہیں، اس میں لگاتے ہیں، پھر اس کے بعد پھونکنا شروع کرتے ہیں، پھر وہ آگ جلتی ہے، پھر وہ چولہا جلتا ہے۔ تو کسی کو اس طرح کرتے دیکھا تو پھر وہ دوسرے گھر والے اسی طرح کرتے ہیں، تو یہ محاورہ ہی بن گیا، دیکھا دیکھی چولہا پھوکی۔ تو یہ عادت کا دین بنا ہوا ہے۔ کہتے ہیں اس عادت کے دین میں کوئی حقیقت نہیں ہے، پھس پھسا ہے، اس میں کوئی استحکام نہیں ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ دوسری قسم دین کی یہ ہے کہ ماحول کا دین ہے۔ جب تک ماحول ہے دین کا، آدمی دین پر چلتا ہے، ماحول ختم تو دین بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال ماشاءاللہ یہ مہینہ کون سا چل رہا ہے جی؟ یہ مہینہ کون سا چل رہا ہے؟ سبھی بول رہے ہیں فروری کرو کی کا، تو گھر گھر جا کو دعوت دے کوئی سا فروری کے 8-9 کو اجتماع ہمارا کر۔ اس واسطے فروری کی تاریخ بھی یاد ہے، مہینہ بھی یاد ہے۔ اردو کیا تاریخ ہے، کیا مہینہ ہے جی؟ رجب۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تاریخ کیا ہے پوچھ ڈالے تو ٹھہرو حضرت سیکرٹری صاحب وہ کیلنڈر لگائی مسجد میں، ذرا جا کے دیکھ لگا تو آج رجب کی 28 تاریخ ہو گئی، یہ مہینہ ختم ہونے والا ہے۔ رجب آتا تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کا اہتمام کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، مسنون دعاؤں میں سے۔ اے اللہ رجب اور شعبان میں ہمارے لیے برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیے۔ یہ دعا حضور مانگا کرتے تھے۔ تو ابھی ایک مہینہ درمیان میں رہ گیا ہے شعبان کا، اس کے بعد کون سا ہے؟ رمضان کا مہینہ ہے۔ رمضان کا چاند نظر آیا ہے، رمضان کا چاند دیکھتے ہی مغرب میں
عشاء میں ماشاءاللہ مسجدیں بھر جاتی ہیں، ماحول بدل جاتا ہے، ایسی فضا قائم ہوتی ہے کہ جو نماز نہیں پڑھنے والے ہیں وہ بھی نماز کو آ جاتے ہیں۔ جماعت کی نماز کا اہتمام، تراویح کا اہتمام اور روزوں کا اہتمام، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ مالدار ہیں اللہ پاک نے ان کو مال دیا ہے تو صدقہ خیرات کا بھی اہتمام کرتے ہیں، رمضان خوب خرچ کرتے ہیں، غریبوں پر، مسکینوں پر، یتیموں پر، سب پر اللہ پاک کو ان کو توفیق دیتے ہیں، وہ خرچ کرتے ہیں۔ صدقہ خیرات کا ماحول ہے، دعاؤں کا ماحول ہے، تلاوت کا ماحول ہے، روزوں کا ماحول ہے۔ سال بھر کے نمازی پیچھے، رمضان کے نمازی ماشاءاللہ وہ آگے آگے ہیں، پہلی صف میں۔ تبلیغ والے گشت کر کے 2 گھنٹے، 1.5 گھنٹہ گشت کر کے اتنے آدمیوں کو مسجد میں نہیں لا سکتے۔ اللہ کی رحمت کا ایک جھونکا اللہ پاک اس کے گھروں کو بھر دیتا ہے، مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں۔ کیا ہوا؟ ماحول بدل گیا، فضا ایسی قائم ہو گئی کہ ہر ایک جو ہے وہ عبادت میں، وہ دعاؤں میں، ذکر میں، تلاوت میں، روزوں میں اپنا وقت گزارنا چاہتا ہے۔ مسجد میں آ گئے اور ماشاءاللہ فجر کی نماز پڑھی، اس کے بعد تلاوت شروع کر دی، ذکر شروع کر دیا، دعاؤں کا اہتمام ہے۔ سورج نکل گیا، مکروہ وقت ختم ہو گیا تو اشراق پڑھتے ہیں۔ بعض مرتبہ ظہر میں جو لوگ آتے ہیں، ظہر کے بعد تھوڑی دیر قیلولہ بھی مسجد ہی میں کر لیتے ہیں۔ ماحول بنا ہوا ہے، کیسا ماحول ہے؟ ہر ایک کو دین پر چلنا، ہر ایک کو نمازیں پڑھنا، ہر ایک کو روزے رکھنا، ہر ایک کو تلاوت کرنا، تسبیح پڑھنا، صدقہ خیرات کرنا، ہر ایک کو اللہ پاک آسان کر دیتے، ایسا ماحول۔ گھر میں روزوں کا اثر بچوں تک ہوتا ہے، کیوں بھائی ہوتا نہیں ہوتا؟ بچے ماں باپ سے کہتے ہیں امی جان میں بھی روزہ رکھتا ہوں، مجھے سحری میں جگانا، میں بھی کل انشاءاللہ روزہ رہوں۔ بعض ضدی بچے ہوتے ہیں، کہتے ہیں امی جان اگر سحری کو نہیں اٹھائے تو وہ پرواہ نہیں، ہمیں سب بولیں سچ ہے، بغیر سحری کے ہم روزہ رہ جاتے ہیں۔ حالانکہ روزہ اس پر فرض نہیں ہے، چھوٹی عمر ہے، لیکن اس کا ماحول ایسا اثر ہے اور ایسی فضا بنی ہوئی ہے، بچے کے اندر اس کا جذبہ ہے، اس کا شوق ہے، اس کا ماحول کا اثر اتنا ہے کہ وہ بھی روزہ رکھنا چاہتے ہیں۔ عید کا چاند نظر آ گیا، ماشاءاللہ مہینہ پورا ہوا، عید کا چاند نظر آتے ہی عید کی نماز پڑھ کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ اگر کو بولے تو رمضان چلے گا، پھر وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کب بولنا کا؟ تو کب بولنا؟ آئندہ سال رمضان کا چاند نظر آیا تو بولنا۔ 29-30 روزے بہت آسانی کے ساتھ رمضان کے رہ گئے، اور شوال کے 6 روزے اللہ ماشاءاللہ جو دیندار ہیں، جو اس کی فضیلت جانتے ہیں وہ رکھتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جو رمضان کے روزے رکھے پورا مہینہ اور شوال کے 6 روزے رکھے، گویا اس نے پورا سال روزہ رکھا، اس نے پورا سال روزہ رکھنے کا ثواب اللہ پاک دیتے ہیں۔ جو رمضان کے روزے مہینے کے رکھے اور 6 روزے شوال کے رکھے۔ شوال کے روزے کون رہتے ہیں؟ اللہ ماشاءاللہ جو دیندار ہیں، جو ماشاءاللہ پرہیزگار ہیں، یہ لوگ رہتے ہیں، ورنہ عام طور سے رمضان میں ہی سب فلیٹ ہو جاتے ہیں۔ ایک مہینہ ہو گیا وہی ہمارا رمضان کا، ماحول ختم تو دین بھی ختم۔ کہتے ہیں کہ اس میں بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ بھی پھسا دین ہے۔ ثواب تو اللہ دیں گے، ثواب سے اللہ خالی نہیں کریں گے۔ اللہ کی
ذات اتنی قدردان ہے کہ جیسے اجتماع میں ہم آئے ہیں تو کوئی ایک آدمی ایسا آیا کہ کیا ہو رہا ہے دیکھیں گے بھجا کو، تبلیغ والے کہ جمع ہوئی کہتے ہیں. اس کا مقصد اجتماع میں آنا نہیں ہے لیکن صرف تماشا دیکھنے کے لیے آیا ہے. تو اللہ کی ذات اتنی قدردان ہے اور اتنا اللہ پاک دینے والے ہیں کہ تماشائی کو بھی اللہ محروم نہیں کرتے. جو اجتماع میں آئے ہیں ان کو جو وعدہ ہے وہی اللہ پاک اس کو بھی دیتے ہیں جو تماشا دیکھنے آئے ہیں. ثواب سے تو خالی نہیں لیکن استحکام نہیں ہے، حقیقت نہیں ہے، یہ بھی پھس پھسا ہے. اور تیسری قسم دین کی وہ فرماتے ہیں جذبے کا دین ہے. یہ ماحول کا دین اور عادت کا دین، اور تیسرا جذبے کا دین. نماز روزہ تو ہر ایمان والے پر فرض ہے لیکن زکوٰۃ اور حج کس پر فرض ہے؟ جی بولو. مالداروں پر فرض ہے. زکوٰۃ اور حج مالداروں پر فرض ہے. حج کتنی مرتبہ فرض ہے؟ جی بولو. حج کتنی مرتبہ فرض ہے؟ زندگی میں ایک بار فرض ہے. زکوٰۃ مالداروں پر زکوٰۃ ہر سال فرض ہے، ہر طرح کے مال پر فرض ہے. لیکن مسلمانوں کا اور مالداروں کا جذبہ کیا بنا ہوا ہے؟ جذبہ یہ بنا ہوا ہے کہ جو فریضہ زندگی میں ایک بار فرض ہے اس کو ہر سال پورا کرنے کا فکر تو ہے، جذبہ بنا ہوا ہے. جو ہر سال زکوٰۃ فرض ہے اس کو ہر سال پورا کرنے کا اتنا فکر نہیں ہے. ناراض مت ہو جاؤ، حقیقت ہے. جذبہ کیا بنا ہوا ہے؟ جذبہ یہ بنا ہوا ہے کہ میں ہر سال حج کروں، حالانکہ زندگی میں ایک ہی بار فرض ہے. زکوٰۃ ہر سال فرض ہے، ہر طرح کے مال پر فرض ہے. فرمایا سارے مالدار اپنی زکوٰۃ اگر ادا کر دیں ہر سال تو کوئی غریب نہیں رہے گا، کوئی ضرورت مند نہیں رہے گا. اللہ کا نظام ہے. اللہ پاک نے مالداروں کو جو مال دیا ہے اس میں سے حق غریب کا نہیں ہے بلکہ اللہ کا حق ہے. وہ زکوٰۃ کیا ہے؟ غریب کا حق نہیں ہے، وہ اللہ کا حق ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ کوئی مالدار اگر یہ سمجھے کہ یہ غریب کی ضرورت ہے، غریب کی ضرورت مجھ سے پوری ہو رہی ہے، اگر یہ سمجھ کر زکوٰۃ ادا کیا تو کہتے ہیں اس مالدار کے اندر کبر آئے گا. یہ اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ کا حق ہے. اللہ پاک نے مالداروں سے لے کر غریبوں کو اللہ پاک نے دینے کا حکم دیا ہے. صرف زکوٰۃ نکال دینا کافی نہیں ہے بلکہ زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے. مستحق تک پہنچانا، اسے معلوم کر کے کون مستحق ہے اس تک پہنچانا یہ اس کی ذمہ داری ہے. تو عرض میں نے یہ کیا میرے دوست بزرگوں، جذبے کا دین بنا ہوا ہے کہ جو فریضہ سال میں ہر سال فرض ہے اس کو اتنا پورا کرنے کا فکر نہیں ہے، اور جو فریضہ زندگی میں ایک بار ہے اس کو ہر سال پورا کرنے کا فکر اور جذبہ بنا. اسی لیے ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ جتنی جہالت حج میں اس عبادت میں دیکھی جاتی ہے اتنا کسی اور عبادت میں اتنی جہالت نہیں دیکھی جاتی. مال دے دیا اللہ پاک نے اور خورے میں اڑ گیا، ماشاءاللہ ٹکٹ لے لیے پہنچ گئے، کچھ نہیں پتا کہ کیا کرنا ہے. جو کر رہا ہے اس کو دیکھ کے یہ بھی کرنے لگتا ہے. ہم نے ایک سال دیکھا، کافی پرانی بات ہے، غالباً 1986 کی بات ہے. 1986 میں حج میں تھے تو اس وقت میں جو دروازے تھے مسجد حرام کے کعبۃ اللہ میں داخل ہونے سے پہلے جو باہر دروازے تھے بہت اونچے اونچے دروازے تھے، اب تو توسیع ہو گئی. اس دروازوں میں کنڈیاں لگی ہوئی تھی
ایک آدمی گیا, پتہ نہیں وہ داخل ہوتے وقت میں اس نے کنڈی پکڑ کے کنڈی یوں ہلایا, اس نے ہلا کے اندر گیا. تو دوسرا گیا تو دوسرے نے بھی کنڈی ہلائی, تو تیسرا داخل ہوا تو اس نے بھی کنڈی ہلائی. کیا کرنا ہے کچھ پتہ نہیں ہے, کون کیا کر رہا ہے اس کے پیچھے یہ بھی وہی کر رہا ہے, وہ بھی دین سمجھ کے کر رہا ہے یا بے دین یا کیا سمجھ کے کر رہا ہے کچھ پتہ نہیں. عید کی نماز سال میں 2 مرتبہ پڑھتے ہیں جی, سال میں 2 مرتبہ پڑھتے ہیں, عید الفطر عید الاضحیٰ. عید کی نماز کے شروع کرنے سے پہلے امام صاحب عید کی نماز کا طریقہ بتاتے ہیں. 2 رکعت واجب نماز زائد 6 تکبیروں کے ساتھ پڑھتا ہوں واسطے اللہ کے, قبلے کے, کعبے کے, اللہ اکبر. اس کے بعد پورا طریقہ بتاتے ہیں, 1 سے 2 مرتبہ بتاتے ہیں, اور بتانے کے بعد پھر اس کے بعد نماز شروع ہوتی ہے. جب نماز شروع ہوتی ہے اللہ اکبر کہتے ہیں امام صاحب, تو ادھر ادھر دیکھتے ہیں نہیں, ہاتھ باندھتے ہیں کہ ہاتھ چھوڑتے ہیں. کیا ہوا؟ عادت نہیں ہے نا, سال میں 2 مرتبہ پڑھ رہے سو, اس لیے کیا ہوا, دیکھ دیکھ کو پڑھتے ہیں. یہ ایسا معاملہ ہو جاتا حج میں, اگر سیکھ کے آدمی نہیں گیا تو وہاں جا کے کیا کرنا کچھ پتہ نہیں ہے. جذبہ ہے, اللہ پاک نے مال دے دیا, پہنچ گئے, کیا کرنا کچھ پتہ نہیں. اسی لیے بڑے فرماتے ہیں کہ جتنی جہالت ہے اس کو سامنے رکھ کر کے کریں. حدیث میں آتا ہے حج کرو غنی بنو. ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک زمانہ آئے گا, اس زمانے میں مالدار جو حج کریں گے وہ یورپ امریکہ تفریح کے لیے حج کریں گے مالدار. اوسط جو طبقہ ہے, درمیانی جو طبقہ ہے, وہ طبقہ حج کرے گا, تجارت کے لیے حج کرے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوسط طبقہ وہ کس کے لیے حج کرے گا, کے لیے حج کرے گا. غریب یہ بھی دیکھا ہے ہم نے, گروپ بن کے آتے ہیں اور وہاں بھیک مانگنے کے لیے لگا دیتے ہیں, ان کے ایجنٹ ہوتے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے. غریب غربا کو ٹکٹ دے کے ان کو تیار کر کے یہاں سے لے جاتے ہیں اور وہاں بھیک مانگنے کے لیے چھوڑتے ہیں. غریب جو حج کریں گے وہ کس کے لیے کریں گے, کریں گے. آخری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کہنے کے لیے ڈر ہوتا ہے لیکن کیا کریں, حدیث ہے کہ علماء, اس امت کے علماء حج کریں گے وہ شہرت کے لیے اور دین کے لیے کریں گے. کتنے حج ہوئے, کتنے حج ہوئے یاد نہیں حضرت. یہ جذبے کا دین ہے, جب تک جذبہ ہے اس وقت تک آدمی دین پر چل رہا ہے, جذبہ ختم تو اس کا دین بھی ختم ہے. پھر کون سا دین اصل ہے؟ فرمایا حکم اور طریقے والا دین اصل ہے. ہم نے اقرار کیا ہے کلمہ پڑھ کر اللہ سے, ہم نے عہد کیا ہے اللہ سے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. معنی یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. مطلب یہ ہوا اے اللہ ہم نے تجھ سے ایک اقرار کیا ہے, ایک عہد کیا ہے. کیا عہد ہے بندے کا اللہ سے؟ بندے کا اللہ سے عہد یہ ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں, تو میرا مالک ہے, تو میرا خالق ہے. میں بندہ ہونے کی حیثیت سے میں تیرا حکم دیکھ کے چلوں گا. میں تیرا بندہ ہوں اور میں تیرا غلام ہوں, تو میرا آقا ہے, تو میرا خالق ہے, تو میرا پروردگار ہے. اس لیے میں تیرا حکم دیکھ کے چلوں گا اور
میں امتی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، محمد الرسول اللہ، میں امتی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس لیے میں کیا دیکھوں گا؟ میں طریقہ دیکھوں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے۔ یہ دین اصل ہے، یہ دین حقیقت والا ہے، اس دین میں استحکام ہے، اس میں ذمہ داری پوری ہوتی ہے، حکم والا دین ہے، طریقے والا دین ہے۔ صاف صاف ہے اللہ پاک نے جو دین دیا ہے، یہ کرو یہ مت کرو، یہ کھاؤ یہ مت کھاؤ، یہ پیو مت پیو، ادھر چلو ادھر مت چلو، ادھر دیکھو ادھر مت دیکھو، یہ سنو یہ مت، ان سے شادی نہیں کر سکتے ہو۔ صاف دیا ہے دین، اللہ پاک نے صاف صاف دیا ہے۔ کرو اس کو عربی میں امر کہتے ہیں، مت کرو اس کو نہیں کہتے ہیں، امر اور نہیں، کرو مت کرو، انگریزی میں ڈوز اینڈ ڈونٹس، یہ کرو یہ مت کرو، یہ کھاؤ یہ مت کھاؤ، یہ پیو یہ مت پیو، ادھر دیکھو ادھر مت دیکھو، ادھر چلو ادھر مت چلو، یہ پکڑو یہ مت پکڑو، یہ سنو یہ مت سنو، یہ پہنو یہ مت پہنو، مرد یہ پہن سکتے ہیں، عورتیں یہ پہن سکتے ہیں، صاف صاف اللہ پاک نے دین دیا ہے۔ ان عورتوں سے شادی کر سکتے ہو، ان سے شادی نہیں کر سکتے ہو، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، جائز ہے یہ ناجائز ہے، اللہ پاک نے صاف صاف کر کے دے دیا۔ اس کو کہتے ہیں حکم والا دین اور طریقے والا دین۔ اس پر چلنے والے کو مسلمان کہتے ہیں۔ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ مسلمان کی کوئی تعریف نہیں ہے، ہر چیز کی تعریف ہے، مسلمان کی بھی تعریف ہے، ڈیفینیشن ہے۔ ڈاکٹر کسے کہتے ہیں؟ جو مریض دیکھے، جو دوا دے، مرض کی تشخیص کرے اور اس کو کرائے، اس کو ڈاکٹر کہتے ہیں۔ انجینئر کسے کہتے ہیں؟ نقشہ بنائے، پل بنائے، روڈ بنائے، عمارت بنائے، اسے انجینئر کہتے ہیں۔ لائر کسے کہتے ہیں؟ جو کیس کورٹ میں پیش کرے، جج کے پاس پیش کرے اور اس کو فیصلہ دلائے، اس کو لائر کہتے ہیں۔ ہر چیز کی تعریف ہے، مسلمان کی کوئی تعریف نہیں ہے۔ گوشت کھانے والا مسلمان، جی یہ تعریف ہے مسلمان کی؟ ان کے بولے کہتے ہیں ہمیں بڑے کا گوشت کھا کو بڑے مسلمان حضرت کر، یہ تعریف ہے مسلمان کی؟ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرے، تیرا بندہ ہوں، تیرا حکم دیکھوں گا، میں تیرے نبی کا امتی ہوں، میں طریقہ دیکھوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، میں اپنی مرضی کا مالک نہیں ہوں، میں اپنی خواہشات پر چلنے والا نہیں ہوں، میں حالات کو دیکھ کے چلنے والا نہیں ہوں، میں دنیا والوں کو دیکھ کے چلنے والا نہیں ہوں، میں نفس کا بندہ، بولو، میں نفس کا بندہ نہیں ہوں، میں خواہش کا بندہ نہیں ہوں، میں دنیا کا بندہ نہیں ہوں، میں حالات کا بندہ نہیں ہوں، میں ماحول کا بندہ بھی نہیں ہوں، میں زمانے کا بندہ بھی نہیں ہوں۔ میں کس کا بندہ ہوں؟ میں کس کا بندہ ہوں؟ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ بندگی میری صفت، اللہ پاک نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بندہ کہہ کے پکارا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا بارکنا حولہ، معراج کا تذکرہ اللہ پاک نے اس آیت میں کیا ہے۔ اسی مہینے میں حضور کو معراج نصیب ہوئی، رجب کے مہینے میں ہی حضور معراج میں تشریف لے گئے ہیں۔ حضور معراج میں جا رہے ہیں تو حضور کو اللہ پاک کیا کہتے ہیں؟ بندہ کہہ کے اللہ پاک خطاب کر رہے ہیں۔
یہ میرا بندہ ہے. بہت بڑی صفت ہے بندگی. تو ہم بندے ہیں اللہ کے, ہم امتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس پر چلنے والے کو مسلمان کہتے ہیں. جس کی مانے اس کا بندہ, موٹی موٹی بات ہے. جس کی مانے اس کا بندہ. نفس کی مانے تو نفس کا بندہ, خواہش کی مانے تو خواہش کا بندہ, زمانے کی مانے تو زمانے کا بندہ, حالات کی مانے تو حالات کا بندہ, دنیا کی مانے تو جورو کی مانے تو میں نہیں بولتا, انسلٹ ہو جائے. ہم کس کے بندے ہیں؟ ہم اللہ کے بندے ہیں. ہم حکم دیکھیں گے اللہ کا اور طریقہ دیکھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بندے کا اللہ سے انشاءاللہ عصر کی نماز کے بعد نکاح ہوں گے. دیکھو ماشاءاللہ جتنے نوجوان ہیں سب کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے. نکاح کا نام لیتے ہیں ماشاءاللہ. کسی کا ارادہ ہے تو لکھا دو, انشاءاللہ عصر میں پڑھا دیتے ہیں انشاءاللہ. نکاح کی مجلس میں دولہا میاں سامنے رہتا ہے, قاضی صاحب خطبہ نکاح پڑھتے ہیں اور خطبہ نکاح کے بعد قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں, حدیثیں پڑھتے ہیں. حدیثیں پڑھ کر کیا کہتے ہیں؟ دولہے میاں ذرا غور سے سنو, دیکھو فلاں کی بیٹی, فلاں وکیل, اتنے مہر میں, فلاں گواہ, میں نے تمہارا نکاح کر دیا, تمہارا جوڑا باندھ دیا. کیا تم نے اس کو اپنے نکاح میں, بولو کیا بولتے ہیں, کسے قبول کرنا ہے؟ بولو, پرو نہیں. اس کو اپنے نکاح میں تم نے کیا قبول کیا؟ تو کیا کہتا ہے نوشو, کیا کہتا ہے, کیا کہتا ہے, بولو. دو بول بولتا ہے, کہتے ہیں میں نے قبول کیا اللہ. خطبہ نکاح بھی, قرآن کی آیتیں بھی, حدیثیں بھی, تفصیل کون بولے سو نایا. اب اس کے حوالے کیا تو یہ کیا کہتا ہے, دو بول بول کے کہتا ہے کہ انہیں میری ہے, میرے علاوہ کسی سے کوئی چیز اس کو پوچھنے کی اجازت نہیں ہے. اپنے ماں باپ کے گھر کو جانا کا تو بھی میرے سے پوچھ کو جانا بولتا ہے. جس گھر میں 18-20 سال رہی بچی, وہ گھر کو بھی جانا تو میرے سے پوچھ کے جانا. حق جتاتا ہے. کیا اس نے اس کا کوئی بال بنایا ہے؟ کیا اس نے کوئی اس کی آنکھ بنائی ہے؟ کیا اس نے اس کے کوئی پیر بنائے ہیں؟ اس نے کوئی چیز اس کی بنائی ہے؟ کچھ نہیں بنایا, لیکن کہ نہیں میری ہے اور میرے بغیر کچھ نہیں کر سکتی ہے. میرے بھائیوں, دوستو, عزیزو, بزرگوں, ہمارے سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک کس نے بنائے؟ کس نے بنائے؟ اللہ نے بنایا. یہ آنکھیں اللہ نے دی ہیں. اگر اللہ اندھا کر دیتے تو ہم کیا کر لیتے؟ یہ زبان اللہ پاک نے دی ہے, اس میں بولنے کی طاقت اللہ نے دی ہے. اگر بولنے کی طاقت نہ دیتے تو ہم کیا کر لیتے؟ یہ کان اللہ نے بنائے ہیں اور سننے کی طاقت اللہ پاک نے دی ہے. اگر بہرا بنا دیتے تو ہم کیا کر لیتے؟ سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک جز جز اللہ نے بنایا ہے. تو کیا اللہ کا ہم پر حق نہیں ہے؟ بولو بھائی, کیا اللہ کا ہم پر حق نہیں ہے؟ ہمارے ہر عضو پر اللہ کا حق ہے. سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک ہم غلام ہیں, ہم بندے ہیں, ہم اللہ کے ہیں. اللہ نے ہمیں بنایا ہے تو اللہ جو کہے وہ ہمیں کرنا ہماری ذمہ داری ہے. آنکھ اللہ نے بنائے تو آنکھ پر اللہ کا حق ہے. زبان اللہ نے بنائی ہے تو زبان پر اللہ کا حق ہے. یہ پیر اللہ نے بنائے ہیں تو یہ پیر پر اللہ کا حق ہے. یہ ہاتھ اللہ نے بنائے ہیں تو اس ہاتھ پر اللہ کا حق ہے. تو یہی دین ہے. اس کی ٹریننگ کے لیے اللہ پاک نے نماز دی ہے. روزانہ 5 مرتبہ اپنے گھر بلا کر اللہ پاک مسلمان کی ٹریننگ کراتے ہیں
जुज जिस्म का हर आजो अल्लाह के हुक्म का किस तरह पाबंद है और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके का किस तरह पाबंद है, ये अल्लाह पाक ट्रेनिंग देते हैं नमाज में बुलाकर। तकबीर तहरीमा से लेकर सलाम फेरने तक पाबंद है, अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता, न देख सकता है, न बोल सकता है, न सुन सकता है, न चल सकता है, न पकड़ सकता है। यहां तक कि दिमाग तक अल्लाह पाक ने नमाज में क्या कर दिया, पाबंद कर दिया। अल्लाह के अलावा किसी को नहीं सोच सकते, अल्लाह के अलावा किसी को सोचेगा तो नमाज में सहू हो जाएगा। इसीलिए कहा कि नमाज में अल्लाह को ऐसे सोचो कि अल्लाह को मैं देख रहा हूं, ये कैफियत के साथ नमाज पढ़ो। अगर ये दर्जा नसीब नहीं है तो कम से कम इतना सोचो कि अल्लाह मुझे देख रहा है। ये दो ही दर्जे बताए नमाज के इबादत, इसके अलावा तीसरा कोई दर्जा। तकबीर तहरीमा, पहली तकबीर नमाज में, नमाज के बाहर सलाम करना सुन्नत है, सलाम करना जायज है, लेकिन नमाज में किसी को सलाम कर सकते हैं, किसी को जवाब दे सकते हैं, किसी को खैरियत पूछ सकते हैं, क़ियाम में कुरान पढ़ सकते हैं। रुकू और सजदे में जाकर कोई कुरान पढ़े तो नमाज हो जाएगी, उसकी हो जाएगी। जबान मेरी अपनी जरूर है, लेकिन जबान का इस्तेमाल भी अल्लाह पाक ने नमाज में सिखाया। कुरान पढ़ो तो क़ियाम में, रुकू और सजदे में जाओ तो तस्बीह पढ़ो। आंखों का इस्तेमाल अल्लाह पाक ने नमाज में सिखाया। क़ियाम में सजदे की जगह देखो, रुकू में पैरों पर निगाह रखो और सजदे में नाक पर निगाह रखो, और जब तशहुद में, जब कायदे में बैठो तो गोद में निगाह रखो। आंखों का इस्तेमाल अल्लाह पाक ने सिखाया। अल्लाह अकबर कहते हुए हाथ कानों तक उठा सकते हैं तकबीर तहरीमा में, उसके ऊपर यूं उठा सकते हैं, उठा सकते हैं, इजाजत नहीं है। हाथों का इस्तेमाल, पैरों का इस्तेमाल, जिस्म के हर अज़ू का इस्तेमाल अल्लाह पाक ने नमाज में सिखाया और पाबंद करके बताया कि हर अज़ू पर अल्लाह का हुक्म है और अल्लाह के हुक्म पर किस तरह पाबंद होना है, और अल्लाह के नबी ने किस तरह इस नमाज को पूरा किया है, उस तरीके पर नमाज पूरी होती है। वह ट्रेनिंग है अल्लाह पाक ने ईमान वाले को बुलाकर, पांच वक्त की नमाज में अल्लाह पाक ने ट्रेनिंग देकर के भेजी है। जिस तरह ये 10 मिनट नमाज में तुम पाबंद हो अल्लाह और उसके रसूल के, इस तरह नमाज के बाहर वाली पूरी जिंदगी में भी तुम पाबंद हो अल्लाह के हुक्म के और अल्लाह के नबी के तरीके की। इसीलिए कहते हैं कि जिसकी नमाज बन गई उसकी जिंदगी बन गई, जिसकी नमाज बिगड़ गई उसकी जिंदगी बिगड़ गई। नमाज कायम हुई तो दीन कायम हुआ। किसी ने नमाज को छोड़ दिया तो उसने दीन को ढा दिया, दीन को उसने गिरा दिया। तो मैंने अर्ज किया मेरे दोस्त बुजुर्गों, इबादत के रास्ते से जिंदगी में दीन आता है, हुक्म वाला दीन, तरीके वाला दीन जिंदगी में आता है। आगे माशरत है, मामलात है, अखलाकियात है, ये सारे शोबों में दीन जिंदा करना हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। इबादत के रास्ते से जिंदगी में दीन आता है और आगे माशरत में दीन आता है। उसके रहन सहन में, खाना पीना, उठना बैठना, रहना सहना, सोना जागना, चेहरा, लिबास, खुशी का मौका, गम का मौका, इसमें वो हुजूर वाली जिंदगी लाते हैं। सल्लू कमा राए तुमोनी उसल्ली और कमा काल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नमाज ऐसी पढ़ो जैसी मुझे पढ़ता देखो। हुजूर ने फरमाया। उलमा फरमाते हैं यहां उन्वान नमाज का है, लेकिन पूरी जिंदगी को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैद करके बता दिया। कैसा कैद किया है? नमाज ऐसी पढ़ो जैसी मुझे पढ़ता देखो। ये तो हदीस है, नमाज को उन्वान बनाकर हुजूर ने हदीस इरशाद फरमाई है। पूरी जिंदगी को हुजूर ने कैसे कैद किया है? खाना ऐसे खाओ जैसे मुझे खाता देखो, पानी ऐसे पियो जैसे मुझे पीता देखो, बिस्तर पर सो ऐसे जैसे मुझे सोता देखो, चलो ऐसे जैसे मुझे चलता देखो।
گویا ہر معاملے میں ہم حضور کے طریقے کے پابند ہیں. نماز کو عنوان بنا کر حضور نے پوری زندگی کو قید کر کے بتا دیا. ایک امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے مقتدی، کئی مقتدی مصلی ہیں جو ایک امام کے پیچھے، یہاں ماشاءاللہ ہزاروں کا مجمع ہے، ایک امام صاحب ہے، امام صاحب کے پیچھے نماز ادا کرتے ہیں. کوئی مصلی امام سے پہلے عمل نہیں کرتا. کیوں میں کرتا ہے؟ امام رکوع میں جانے سے پہلے رکوع میں جاتا ہے کوئی؟ امام سجدے میں جانے سے پہلے کوئی سجدے میں جاتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ کوئی امام کے پہلے عمل کر لے، امام رکوع میں جانے سے پہلے رکوع میں چلا گیا، رکوع سے اٹھنے سے پہلے رکوع سے اٹھ گیا، سجدے میں جانے سے پہلے سجدے میں چلا گیا، سجدے سے اٹھنے سے پہلے یہ اٹھ گیا، تو حدیث میں آتا ہے کہ ایسا عمل کرنے والا مصلی اور مقتدی کل قیامت کے میدان میں اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ اس کا سر گدھے کی طرح ہوگا. کیا مانے؟ گدھا جو ہے وہ بے وقوفی میں مشہور ہے، حماقت اور بے وقوفی اس میں مشہور ہے گدھا. اس سے بڑی بے وقوفی کیا ہوگی کہ امام جانے سے پہلے یہ اپنا عمل کر رہا ہے. اللہ معاف فرمائے، 10 منٹ کی نماز میں امام کی نہیں ماننے پر کل قیامت کے میدان میں اللہ پاک اس کا سر گدھے کی طرح کر دیں گے. تو ہماری پوری زندگی کس کے تابع ہے؟ کون ہمارے امام ہیں؟ ہماری زندگی کے امام کون ہیں؟ جی بولو. وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری زندگی کے امام ہیں. ان کے پیچھے ہم اپنی زندگی لگا رہے ہیں. اللہ معاف فرمائے، 10 منٹ کے امام کے پیچھے اس طرح حرکت کرنے والے کا حشر اللہ پاک اس طرح کریں گے، اس کا سر گدھے کی طرح ہوگا. تو ہم زندگی پر حضور کو امام مان کر چل رہے ہیں، لیکن زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ غیروں کی طرح زندگی گزر رہی ہے. حشر کیسے ہوگا؟ اللہ ہی حفاظت فرمائے. اس کا احساس ہمارے اندر ہو کہ ہم حضور کے امتی ہیں، کہ ہم طریقہ دیکھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. ہر کام میں سنت کیا ہے یہ دیکھ کر چلنا، یہ مسلمان کا کام ہے، ذمہ داری. معاشرت میں دین آئے، معاملات میں دین آئے، اخلاق میں دین آئے، یہ سب شعبے ہیں دین کے. ہر شعبے میں دین کا زندہ کرنا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. اس کے لیے کہتے ہیں اللہ کے راستے میں چلو، اور اللہ کے راستے میں چل کے محنت کرو، اپنی ذات سے محنت کرو. جماعت کی شکل میں جا کر اس ماحول میں، مسجد کے ماحول میں، فضا میں رہ کر محنت کرو، تو اللہ پاک یہ دین والی زندگی، یہ سنت والی زندگی، یہ شریعت والی زندگی اللہ پاک دے گی. اللہ کا شکر ہے جماعتیں چل رہی ہیں اور پوری دنیا میں پھر رہی ہیں اور پوری دنیا میں محنت ہو رہی ہے. اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ پاک اس جماعتوں میں پھرنے کی برکت سے زندگی میں دین لا رہے ہیں. پہلے عبادات میں آتا ہے دین، پھر معاشرت میں آتا ہے، پھر معاملات میں آتا ہے، پھر اخلاق میں دین آتا ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو ہماری پہلی ذمہ داری اپنی ذاتی زندگی دیندار بنانا ہے. دوسری ذمہ داری ہر مسلمان کی ہے کہ ہمارے ماحول میں دین لانا. مسلمان کا سب سے پہلا ماحول اس کا گھر ہے. بچہ کسی مسلمان کے گھر پیدا ہوتا ہے تو پہلا کام کیا ہے؟ جی بولو. پہلا کام کیا ہے؟ اس کے کان میں اذان پڑھو اور دوسرے کان میں اقامت پڑھو. بچہ کیا سن رہا ہے، سمجھ رہا ہے، کیا کر رہا ہے بچہ؟ ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ وہ نہیں سمجھ رہا ہے، لیکن حضور کی تعلیم یہ ہے، یہ پہلا ہمارا سبق ہے، یہ پہلا ہمارا ماحول ہے. گھر میں بچہ پیدا ہوتے ہی یہ عمل اس لیے ہے کہ صاحبزادے دنیا میں آئے ہو. دنیا کی کوئی چیز بڑی نہیں ہے. کون بڑے ہیں؟ اللہ بڑے ہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اس بات کی گواہی دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. کیا یہ نماز کو جائے گا بچہ؟ یہ کیا اس پر نماز فرض ہے؟
اس بات کی طرف علامت اور اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کے حکم میں تمہاری کامیابی ہے، اللہ کے حکم کے پورا کرنے میں تمہیں کامیاب اللہ کریں گے۔ اگر اللہ کا حکم توڑیں گے تو اللہ ناکام اور برباد کرے۔ یہ پہلا سبق ہمیں دیا گیا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں بچے کو بچہ سمجھ کے مت، دیکھ بھی رہا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت میں اذان کے ذریعے سے اس کے اندر، دل کے اندر یہ بات بھی کہ اللہ بڑا ہے۔ اگر بچہ نہیں سننے والا ہوتا تو اس کو یہ تعلیم کیوں دیتی ہے؟ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بچہ سن بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے، اب اس کے بولنے کا زمانہ نہیں ہے۔ بچہ پیدا ہوتے ہی بولنا شروع کرتا ہے، جی بولو، ابھی اس کے بولنے کا زمانہ نہیں ہے، ابھی اس کے کچھ کرنے کا زمانہ نہیں ہے۔ کیا کر رہا ہے وہ؟ جو کچھ سن رہا ہے وہ ریکارڈ کر رہا ہے، جو کچھ دیکھ رہا ہے وہ سب ریکارڈ کر رہا ہے۔ ہمارے زمانے میں سمجھانا آسان ہے اور سمجھنا بھی آسان ہے۔ سب کے جیب میں کیا ہے بولو؟ کیا ہے بولو؟ نہیں ہے تو تعجب ہے۔ وہ موبائل میں ایک چپ ہے، پلاسٹک کا چھوٹا سا ٹکڑا، اس میں اتنی صلاحیت ہے کہ وہ سب چیز ریکارڈ کر لیتا ہے۔ جو آوازیں بلند ہوتی ہیں وہ بھی ریکارڈ ہو رہی ہیں، ماحول ہے وہ بھی تصویر اس میں ریکارڈ ہو رہی ہے۔ ہماری اصطلاح میں موبائل کو کیا کہتے ہیں؟ آڈیو ویڈیو ریکارڈر۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ بچہ بھی اگر اس زمانے میں وہ ہوتے تو یہی اصطلاح وہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بچہ بھی کیا ہے؟ آڈیو ویڈیو ریکارڈر ہے۔ ابھی اس کے بولنے کا موقع نہیں ہے، وہ سن رہا ہے، وہ سب ریکارڈ ہو رہا ہے۔ ابھی کرنے کا موقع نہیں ہے، جو کچھ دیکھ رہا ہے وہ سب اس کے اندر ریکارڈ ہو رہا ہے۔ جب بولنے کا موقع آئے گا تو وہ بولے گا جو اس نے سن رکھا ہے، جب کرنے کا موقع آئے گا تو وہ کرے گا جو اس نے دیکھا ہے۔ اسی لیے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بچے کے سامنے وہ بول مت بولو جو اللہ اس کے رسول کو ناراض کرنے والا بولے، بچے کے سامنے وہ کام مت کرو جو اللہ اس کے رسول کو ناراض کرنے والا کام، ورنہ بچہ اسی کو محفوظ کرے گا، اسی کو ریکارڈ کرے گا، اور جب بولنے کا موقع آئے گا تو وہ بولے گا جو اس نے سنا ہے، کرنے کا موقع آئے گا تو وہ کرے گا جو اس نے دیکھا ہے۔ ہمارا پہلا ماحول ہے وہ گھر ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں گھر میں تعلیم شروع کرو۔ گھر کی تعلیم کے ذریعے سے انشاءاللہ گھر کی فضا بدلے گی، گھر کا ماحول بدلے گا اور گھر میں دین آئے گا۔ تعلیم کیا ہے؟ کس عمل پر اللہ نے کیا وعدہ کیا ہے اور کیا وعدہ کر کے کیا انعام دے رہے ہیں اور کیا اللہ کی طرف سے مل رہا ہے، کس عمل کے چھوڑنے پر اللہ کی طرف سے کیا پکڑ ہے اور اس پر اللہ کی طرف سے کیا سزا ہے، اس کو سننے سنانے کا نام تعلیم ہے۔ یہ فضائل کی کتابیں ہیں، ان فضائل کی کتابوں کے ذریعے سے بیٹھ کر حدیثیں اور اللہ کے کلام کو سنو اور سناؤ تاکہ ہمارے اندر عمل کا شوق پیدا ہو، عمل کرنا اللہ پاک آسان کر دے۔ اس کے لیے کہتے ہیں گھر میں تعلیم کرو، عورتوں کو بچوں کو لے کر تعلیم کرو تاکہ عمل کا شوق پیدا ہو، عمل کرنا آسان ہو جائے۔ ہفتہ واری تعلیم ہوتی ہے محلے میں، ہفتے میں ایک مرتبہ عورتیں جمع ہو کر کے تعلیم کرتی ہیں، 6 نمبروں کا مذاکرہ کرتی ہیں۔ وہاں گھروں میں جا کر کے ہماری عورتیں وہاں جا کر اس فضا، اس ماحول میں وہ حدیث کا نور لے کر آئے۔ اللہ اس کے رسول کے کلام میں اللہ پاک نے نور رکھا ہے۔ اللہ کا کلام قرآن ہے اور نبی کا کلام حدیث ہے، یہ دونوں نور ہیں اور فرشتے بھی نور ہیں۔ جہاں حدیث پڑھی جاتی ہے، جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، جہاں سنت والی زندگی ہے، جہاں ذکر ہوتا ہے، جہاں تسبیح پڑھی جاتی ہے، تو وہاں
فرشتے فرشتوں کو کہتے ہیں آؤ جی آؤ، تمہارے لیے اس گھر میں کھانا بھی ہے، تمہارے لیے اس گھر میں رات کا ٹھکانہ بھی ہے۔ فرشتوں کا کھانا کیا جی؟ چکن مٹن نا؟ فرشتوں کا کھانا تلاوت، نمازیں، ذکر، سنت والی زندگی، یہ ان کا کھانا ہے۔ تو جہاں بھی یہ عمل ہو، اور خصوصاً گھروں میں عمل ہو، تو فرشتے فرشتوں کو دعوت دیتے، آؤ جی آؤ، اس گھر میں تمہارے لیے کھانا بھی ہے، اس گھر میں تمہارے لیے رات کا ٹھکانہ بھی ہے۔ فرشتے نور ہیں، فرشتے آئے تو نور آیا، نور آیا تو کیا گیا؟ کیا گیا بھائی؟ دن آیا تو رات گئی کہ نہیں گئی؟ اس طرح نور آیا، روشنی آئی تو کیا گیا؟ اندھیرا گیا۔ گھر میں سب ہے، کراکری ہے، جویلری ہے، اور کٹلری ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا لری ہے، فرنیچر بھی ہے، قالین بھی ہے، پردے بھی ہیں، سب کچھ ہے، اگر نہیں ہے گھر میں تو اعمال نہیں۔ اسی لیے حضرت جی نور اللہ مرقدہ اس کی دعا کرتے تھے، اہتمام سے اس کی دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ ہمارے گھروں کو ایمانی اعمال سے آباد کر دے۔ گھر میں اعمال ہوں گے تو وہ گھر آسمان والوں کے نزدیک ایسے چمکتے ہوں گے جس طرح زمین والوں کے نزدیک آسمان کے ستارے چمکتے۔ وہ نور اور وہ روشنی کائے کی ہے؟ ہمارے گھر کی جویلری کی، یا ہمارے گھر کے فرنیچر کی، یا ہمارے گھر کے قالینوں کی، یا ہمارے گھر کی کراکری کی؟ نہیں، ہمارے گھر میں جو اعمال ہیں ان اعمال کی وہ روشنی ہے جو آسمان کے رہنے والے فرشتے دیکھتے۔ اسی لیے کہتے ہیں فرشتے آئے تو نور آیا، نور آیا تو اندھیرا چلا گیا۔ گھر میں سب کچھ ہے، اعمال نہیں ہیں، فرشتے کہتے ہیں چلو جی چلو، اس گھر میں نہ تمہارے لیے کھانا ہے، نہ تمہارے لیے اس گھر میں رات کا ٹھکانہ ہے۔ تو فرشتے گئے تو کیا گیا؟ نور گیا، روشنی چلے گی، روشنی گئی تو کیا آیا؟ اندھیرا آیا۔ بمڑے مار لگ جاتی ہیں کس کے پاس؟ حضرتاں کے پاس۔ حضرت گھر میں نحوستاں گھس گئی، حضرت گھر میں دلندرا کی آ گئی۔ حضرت کیا ان کو ٹانگا ہی آنے کے واسطے، گھسنے کے واسطے؟ کون گھسا لی سو؟ ہمیج گھسا لی سو۔ اس کے لیے کہتے ہیں کہ گھر میں تعلیم کرو، یہ ساری پریشانیاں دور ہوں گی، یہ ساری مصیبتیں ختم ہوں گی، اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول اور اللہ کی طرف سے برکتوں کا نزول، سکون، چین، اطمینان کی زندگی اللہ پاک دیں گے، اعمال گھروں میں ہوں گے۔